میرا خیال ہے کہ سب سے جو بنیادی نقطہ ہے تلاش کرنے کے لیے جمال صاحب وہ شناخت ہی ہے. ظاہر ہے ہم نے کبھی ہم کہتے ہیں ہم نے اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے, کبھی ہم جو ہے وہ اپنے ہیروز وہاں سے تلاش کرتے ہیں جو ہمارے اوپر حملہ آور تھے. پھر تاریخ کی بات کی سلی صاحب نے, تاریخ کو ہم نے بڑا ڈسٹارٹ کیا, پڑھایا جو کہہ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ کتنا مؤثر پڑھا رہے ہیں, کیسے شہری بنا رہے ہیں. کہاں پاکستان کا سماج آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ظاہر ہے سبز پرچم بھی لہراتے ہیں, وہ باجے بھی بہت بجاتے ہیں, جس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں کہ باجے کیوں بجاتے ہیں. بہرحال آزادی کا جشن منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. کیا واقعی وہ اپنی شناخت سے واقف ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گھر اگر کوئی ویرانہ بھی ہو تب بھی آپ کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے, اور آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ سیلیبریٹ کریں اس گھر کے امکانات کو, اس گھر کے مسائل کو بھی, حالات کو بھی, اس کے اسٹرگل کو بھی. لہٰذا 14 اگست کو ظاہر ہے جب یہ جشن منایا جاتا ہے تو دیٹس انڈرسٹینڈیبل کہ جھنڈے بھی ہوتے ہیں, ون ویلنگ بھی ہوتی ہے, روشنیاں, آتش بازی وغیرہ وغیرہ, اور نوجوان بڑے پرجوش انداز سے اپنا وہ غبار بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور اپنی مستی میں انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس دن ہم ذرا انٹروسپیکٹیو ہو جائیں اور ذرا دیکھیں کہ یہ دن ہم زیادہ پروڈکٹیو طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ اس دن ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ ایک آزاد شخص جو ہے وہ آگاہ ہوتا ہے, وہ اس کو کلیئرٹی ملی ہوتی ہے, وہ جہاں دیدہ ہوتا ہے, دانا ہوتا ہے, اور وہ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس کی اور فیصلے کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے, اور اسی مناسبت سے وہ ایجنٹ آف چینج بن سکتا ہے. امکانات اس کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گرد و پیش کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی گزارے, یعنی وہ کمٹ کر لے, اس شخص میں ایک اسپرٹ آف اونرشپ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست نے 1947 سے اب تک انڈیویجولز کے دلوں میں وہ جو اسپرٹ آف اونرشپ ہے زمین کے لیے وہ نہیں پیدا کی ہے. شناخت کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ہیں کون. ہمارا جو ہیریٹیج ہے, مثال کے طور پہ اب مہر گڑھ 9,500 سال پرانی ایک تہذیب ہے, ہمارے بچوں کو نہیں پتہ, نہ موہنجو-داڑو کا پتہ ہے, نہ ہڑپا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو چھوڑیں, جو لیونگ کلچر ہے ہمارے ملک میں, جو زبانیں ہیں, جو خوبصورتیاں ہیں, ڈائیورسٹی ہے, اس سے وہ نہیں واقف. ہمارے بچے جو ہیں وہ انگریزی زبان کا ہر رائم ان کو یاد ہے, ہر پیرابل یاد ہے, ہر ٹنگ ٹوسٹر یاد ہے, اپنی زبانوں کا کچھ بھی نہیں یاد. ہم ذرا خوش قسمت اس لیے تھے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ آ کے گاؤں دور دراز سے ہمیں ایک ایک ہفتے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے, اور ان کہانیوں میں جو پشتوں میں ہوتی تھی نغمے بھی ہوتے تھے. لہٰذا ہم وہ جو فارمز آف ایسوسیشن ہے اس سے غیر محسوس انداز سے واقف ہوتے گئے, اور ہمارے سسٹم میں ایک شناخت کی جو چیز تھی وہ ذرا بہتر رہی, اور ہم اس قابل تھے کہ جب ہم جوان ہوئے تو ہم کوشچن کر سکتے تھے. یعنی ضیاء کا زمانہ تھا اور ہم اس بات پہ یقین کر رہے تھے کہ 15-20 دنوں بعد ہم کوئی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ صرف سرٹیفکیٹ کو دیکھتا ہے, پریگمیٹک ہو گیا ہے پینفل حد تک. یعنی وہ جو ایک وینچرس پوزیشن ہوتی ہے یوتھ کی, اس سے وہ بالکل باہر ہے, خوفزدہ ہے, انسیکیور ہے. ہمیں ریاست کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی انسیکیورٹی خاص طور پہ دور کرے, ان کو انگیج رکھے, اس لیے کہ یہ یونیک ملک ہے کہ جس کا کوئی 65% سے اوپر حصہ جو ہے وہ نوجوان ہے. 25 کروڑ کا 65% کتنا بڑا ریسورس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاغی کی جو مائنز ہیں, ریکوڈک وغیرہ, سونے کی, اس سے کوئی کروڑ درجہ بہتر ریسورس یہ ہے جس میں انویسٹ کرنا چاہیے ریاست کو. اور ریاست کو چاہیے کہ وہ ادارے بنائے, اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آئین کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. تو آئین کی جو پاسداری ہے وہ سکھائے, اس کو رسپیکٹ سکھائے, جو ٹرسٹ ہے, میرٹ کا ابیوز نہ ہو. اداروں میں اگر میرٹ کے ابیوز کے رزلٹ میں کوئی بندہ ادارے کو ہیڈ کر رہا ہو تو وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے, وہ سمجھتا ہے شاہ صاحب کہ ہم نے کلچر کو, ادب کو, موسیقی کو, مطلب ایک سسٹمک طریقے سے اس معاشرے سے چھین لیا,
اور اس کے بعد پھر اس معاشرے کو ہم نے مطلب یہ ایک دوڑ ہے اور ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی منطقی کوئی انجام نہیں ہے. ہم دوڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ایز کتنے لیے, ہماری نوکریاں کیسی ہیں, ہماری تنخواہیں کتنی ہیں, ہماری گاڑیوں کے ماڈلز کیا ہیں. وہ جو سٹیک کی بات کر رہے ہیں, ڈیوکس کی بات کر رہے ہیں اور ہیروز کی بات کر رہے ہیں, ہمارے تو جو رہنما ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, ان کے بچے نہ سرکاری اسکول میں جاتے ہیں نہ سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں. بہتری کیسے آئے گی پھر؟ دیکھیں ہماری جو ایلیٹ ہے, میں ایلیٹ کیوں کہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسکم ہے سوسائٹی کی, اس لیے کہ وہ پیراسائٹس ہیں, جونکے ہیں, وہ ایلینیٹڈ ہیں, نہ ان کو زمین کا پتہ ہے, نہ زمین سے کوئی تعلق ہے ان کا. جو پوٹینشیل ہے ہماری زمین کا, اس پورے خطے کا, اس سے وہ ناواقف ہیں. اگر وہ آگاہ ہوتے تو شاید کچھ کر جاتے. اور سسٹم جو ہے وہ اس قسم کے ایلینیٹڈ لوگوں کو جان بوجھ کے سامنے لاتا ہے جو روٹڈ نہ ہوں. روٹڈ انسان جو ہے اس میں زمین کا درد ہوگا اور وہ اپنی ساری زندگی اس نقطے پہ گزارے گا کہ یار میں نے رہتے ہوئے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس لیے کہ وہ آگاہ ہوتا ہے, دانا ہوتا ہے, دلیر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ سخی ہوتا ہے, لہٰذا وہ شیئر کرنا چاہتا ہے, بلیوز ان شیئرنگ. اس قسم کے جو لوگ ہیں, یہ جن کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں, میرے نزدیک تو یہ بہت ہی بدنما لوگ ہیں. اور سوسائٹی کارپٹ بیگرز کہیں, پیراسائٹس کہیں, ان کا یہ کنجوس لوگ ہیں. یہ کبھی بھی جو آپ فرض کریں کہ ان کے پاس کوئی علم ہے وہ بھی شیئر نہیں کریں گے. دولت تو خیر چھوڑ دیں, دولت جو ہے وہ ساری زمین کی جو دولت ہے, یہ جب بھی یہ پلان کچھ کرتے ہیں, میرے نزدیک یہ سیلف امپوز ڈیسیژن میکرز ہیں. آئی ایم شیور آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا. میں نے تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو اشرافیہ کے خلاف جدوجہد کرتے کرتے خود اشرافیہ کا حصہ بن گئے. they were happy about it. این جی اوز ہمارے سامنے ساری کی ساری کنورٹ ہو گئیں, دانشور ہمارے, اور کمپرومائز. میں سب سے زیادہ بلیم دوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو, اس لیے کہ سیاست وہ شعبہ ہے زندگی ہے کہ جس کے ذریعے آپ تبدیلی بڑے افیکٹو انداز سے لا سکتے ہیں. تو آپ کا سیاستدان جس نے جو نسبتاً دانا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, اسٹرگل بھی کی ہوتی ہے, اگر وہ کمپرومائزڈ ہو جائے تو پھر آپ کا آئین تو چلا گیا نا. وہ بھی تو روٹ سے نہیں آ رہا نا سیاستدان بھی تو. ایگزیکٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے, الیکٹرل سسٹم کے روٹڈ بندہ آ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل سائنس کے ماہر ہیں, بہت اچھے پولیٹیشین ہیں, بڑی اسٹرگل ہیں, جیلی بھی کاٹی ہیں, اور بہت کلیئر ہیں ہر چیز کے بارے میں, ان کے پاس حل موجود ہیں. لیکن یہ پاور سٹرکچر میں فٹ نہیں. جب الیکشن آتے ہیں تو میرے جیسے ایک کیا نام ہے غلط طریقے سے دولت کمانے والا شخص جو ہے, جس کے پاس خربوں ہوں گے, اس کو بھی آزادی ہے کہ وہ جتنا جی چاہے خرچے, اور دوسرے بندے کو بھی مطلب یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ اگر خرچ, یہ اب کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو 5 لاکھ روپے بھی کیمپین کی نہیں لا سکتے, میں کروڑوں اربوں ڈال دوں گا. تو میں نے تو صرف باورچو آف مائی ویلتھ ان کو پیریفری کیا, بالکل نکال باہر کیا. اور اس قسم کے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل گئے. کیسے تنوع کو طاقت بنایا جائے, کیونکہ ہم نے تو جس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں, تنوع کہتے ہیں, ہم نے تو اس کو بنیادی طور پہ کوئی کمزوری کے طور پہ شاید زیادہ سر پہ سوار کیا, اور پھر ہم نے کہا جی کہ سب ایک جیسے ہو جائیں, ترانہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. میاں صاحب نے ڈائیورسٹی کی بات کی, وہ یہ تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور 4 بھائیوں کی بات کی. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ 4 بھائیوں کو 32 میں تقسیم کر رہے ہیں. اور کچھ دن پہلے یہ ایک اطلاع آئی تھی کہ نظام جو ہے بیمار ہو چکا ہے. نظام کیوں بیمار ہوا ہے؟ نظام کو کبھی چلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ہے, اس لیے کہ سارے فیصلے غیر آئینی تھے. اور پھر نظام کے حوالے سے یا صوبوں کے حوالے سے ایک ذرا دھمکی بھی, ہڈن سی دھمکی یہ بھی دی گئی کہ کیا نام ہے, کاکروچ آ جائیں گے. اب میں اپنے نوجوانوں کو کاکروچ نہیں کہوں گا, میں پھول کہوں گا. بلکہ میں اس موقع پہ رحمان بابا کا ایک شعر ہے, کرد گل اکتر چسی مدی گلزار سی ازغی مکر پپشو کی بدی خار سی, کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار ہو جائے, کانٹے مت بو وہ تمہارے اپنے پیروں کے خار ہوں گے. پھول ظاہر ہے وہی نوجوان ہیں ہمارے, ان کو بھرپور موقع دینا چاہیے, ان کو انگیج رکھنا چاہیے, ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں ختم کرنی چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ الاؤ کریں, ان پہ بھروسہ کر کے ان کو بلانا چاہیے کہ جی آپ بتائیں, آپ نے کل کو لیڈ کرنا ہے. اس لیے کہ
کل کے معمار جو ہیں، کل کے لیڈرز وہی ہیں. تو ہمیں ریلائے ان پہ کرنا ہوگا، بھروسہ ان پہ کرنا ہوگا، ان کو بیسٹ پاسبل فیسلٹیز دینی ہوگی تاکہ یہ پوٹینشیل جو ہے، یہ ریسورس، یہ ایک رحمت بن جائے ملک کے لیے. اگر یہ ڈس ایلیوژن رہے، غصے میں رہے، تو یہ ٹائم بام سے بھی زیادہ خطرناک سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے گھر کے نوجوانوں کا پوٹینشیل نظر آتا ہے. سیاسی نوجوان، سیاسی مطلب ان کا بھی حق ہے، میں نہیں کہہ میں رہی کہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بہت مضبوط ہونی چاہیے اور بہت توانا ہونی چاہیے، بہت دلیر ہونی چاہیے اور جمہوری ہونی چاہیے. اپنے اندر جمہوریت بہت ضروری ہے ان کو، ان کے لیے لانا. تو میرا خیال حل جمہوریت ہی ہے، آئین ہے، آئین کی پاسداری، میرٹ کا ابیوز نہیں.